عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شاہن شاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحى کشف الدجى بجمالہ. قرآن باخلاقش گوا حسنت جمیع خصالہ. صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم و برادران مکرم، اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق جل جلالہ وعم نوالہ حق سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے. اس ماہ مبارک میں شہدائے اسلام کے کارناموں کو بیان کیا جاتا ہے. خاص طور پر شہدائے کربلا کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو مختصراً ہم نے گزشتہ جمعوں میں اہل بیت کی فضیلت کا بھی ذکر کیا اور ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ ہوا. چونکہ اہل سنت والجماعت وہ ایک جماعت ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی محبت و عقیدت رکھنے والی جماعت، اور تمام اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھنے والی جماعت ہے. حتیٰ کہ تمام ائمہ مجتہدین، چاہے وہ 4 کی تعداد ہو اور چاہے 12 کی تعداد ہو، سب سے ہم پیار کرتے ہیں، سب سے ہماری عقیدت ہے اور ان کا ہم احترام کرتے ہیں. تمام اولیاء اعظام سے بھی محبت رکھتے ہیں. یہ ایسا جامع عقیدہ ہے، ایسا جامع عقیدہ ہے کہ اس کی بنا پر ہم سب کو اللہ کی طرف سے بخشش کا سبب بنے گا. اور حقیقی عقیدہ بھی یہی ہے. حقیقی عقیدہ بھی یہی ہے. ہمارے عقیدے میں تفریق نہیں ہے کہ بعض کو ہم مانیں اور بعض کو نہ مانیں، کیونکہ ایمان کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ تمام انبیاء کو برحق مانو، تمام کتابوں کو برحق مانو، تمام رسولوں کو برحق مانو. اور اسی طرح کتاب و سنت سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ تمام صحابہ کو بھی برحق مانو اور ان کو نجوم ہدایت تسلیم کرو.
ان کو معیار حق مانو، تمام اہل بیت سے بھی محبت رکھو، عقیدت رکھو، اور ان کی اتباع لازمی سمجھو۔ جہاں میرے آقا نے یوں ہدایت فرمائی کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو وہاں یوں بھی فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ فاہتدوا، اگر تم ان کو لازمی پکڑو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، وَإِن تَرَکْتُمْ فَأَضَلُّوا یا فَضَلُّوا، اگر تم چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ایک روایت کے مطابق کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ ہیں، ایک روایت کے مطابق کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا اور نبی کریم کی سنت پر بھی عمل کرنا، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس سے بھی واضح ہوا کہ آل رسول کا عمل و کردار اور عقیدہ وہ بھی ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ان کا کردار اور ان کا عمل بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ایک جامع عقیدہ رکھتی ہے، ایک جامع عقیدہ رکھتی ہے، تفریق نہیں کرتی کہ بعض صحابہ کو ماننا ہے، بعض کو نہیں ماننا، بعض اہل بیت سے محبت رکھنی ہے، بعض سے نہیں رکھنی۔ الحمدللہ ہمارے علماء دیوبند ایک اعتدال کا مسلک رکھتے ہیں، اعتدال کا مسلک رکھتے ہیں، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے۔ علماء دیوبند کا جو مسلک ہے وہ معتدل مسلک ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، جس کا جو درجہ ہے اس درجے پر اس کو مانتے ہیں، اور ہم اس کی تشریح میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی عبودیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنی خدائی میں وہ لیس کمثلہ شیء، اور ہمارے نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں، اپنی نبوت میں تمام انبیاء سے افضل، اور ایسی نبوت اور رسالت آپ کو ملی کہ وہ نبوت اور رسالت بھی لیس کمثلہ، اس کی برابر کسی کو نبوت نہیں ملی، اس کے مطابق یا برابر کسی کو رسالت نہیں ملی۔ دوسرے انبیاء قوموں کے لیے نبی بن کے آئے، علاقوں کے لیے نبی بن کے آئے، اور ہمارے نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا کافۃ للناس، تمام نوع انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے آقا نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی یوں سمجھو بے مثل بے مثال۔ اور اگر یوں ڈائیلاگ بولا جائے کہ اللہ اپنی خدائی میں لیس کمثلہ، تو ہمارے نبی اپنی مصطفائی میں لیس کمثلہ۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ ایک شاعر نے، حافظ شیرازی اس کو کہتے ہیں، کیا کمال کا شعر کہہ دیا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، خوبصورتی میں بھی آپ بے مثال اور بشریت میں بھی آپ بے مثال، تمام بشریوں کے سردار، صرف بشر نہیں بلکہ بشریوں کے سردار۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس خوبصورت چہرے کی برکت سے یوں سمجھو کہ سورج اور چاند کو بھی نور عطا فرمایا، سورج اور چاند کو بھی نور عطا فرمایا، جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ آپ کی برکت سے کائنات کو وجود ملا، آپ کی برکت سے کائنات کو یہ صفات ملی۔ بہرحال موضوع جو میرا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تمام شہدائے اسلام کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اہل سنت والجماعت صرف شہدائے کربلا کو نہیں بلکہ تمام شہدائے اسلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ شاید اسلام کو بچانے والے صرف شہدائے کربلا ہیں، تو اس سے پہلے جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، اس سے پہلے جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اس سے پہلے جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، جو غزوہ احزاب اور خندق میں شریک ہوئے، میرے آقا نبی مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوے کیے ہیں، 27۔ اور پھر اس کے علاوہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعتیں بنا کر اس کے علاوہ جہاد کے لیے روانہ فرمائے۔ جن جہادوں میں آقا دو عالم شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آقا دو عالم براہ راست شریک نہیں ہوئے، اپنے صحابہ کو بھیجا تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، صحابہ کے سرایا جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور سن 60 سے پہلے تک جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں، صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، اسی طرح حضرت علی کے زمانے میں، وہ سارے شہداء ان کی قربانیاں کہاں گئیں یہ تو بتاؤ نا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اسلام بچا ہے تو شہداء کربلا کی برکت سے بچا، نہیں، یہ بھی تو ذہن بناؤ نا کہ اس سے پہلے کیا اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دی گئی؟ اس لیے سب کے ساتھ الفت رکھو، سب کے ساتھ پیار رکھو، سب کے ساتھ عقیدت رکھو، اور سب صحابہ کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کرو۔ ان میں سے آج جو میں تذکرہ مختصر کرنے والا ہوں
غزوہ احد میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور جہاد اور شہادت، وہ کتنی مظلومانہ شہادت ہے، اس کو بھی تو پڑھو نا، وہ کتنی مظلومانہ شہادت ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کفار کے بڑے بڑے جنرلوں جنگجوؤں کو قتل کیا، جس میں خاص طور پر عتبہ بھی شامل تھا، ہندہ کا والد عتبہ بھی شامل تھا، جبیر بن مطعم کا والد طعیمہ بھی شامل تھا، یہ بڑے جنگجو شمار ہوتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے ان کو فی النار والسقر کیا اور فتح یاب ہو کر غزوہ بدر میں واپس آئے۔ غزوہ بدر میں جن فقراء صحابہ نے، نہتھے صحابہ نے، بے سر و سامان صحابہ نے پھر روزے کی حالت میں جہاد کیا، اس سے بڑھ کر کوئی قربانی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک نے بھی ان کو پھر وہ تمغہ عطا فرمایا کہ میں ان تمام شریک ہونے والے بدری صاحبوں سے راضی ہو گیا، اور یہاں تک فرمایا کہ میں ان سے اتنا راضی ہو گیا کہ ان کے اگلے گناہ بھی معاف اور پچھلے گناہ بھی معاف۔ اتنا بڑا تمغہ ان کو ملا، اتنا بڑا انعام ان کو ملا، اور اس غزوہ بدر کی دھاک روم، فارس اور بڑے بڑے ملکوں اور بڑی بڑی حکومتوں پر ایسی بیٹھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گئے، جرأت نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی۔ اس لیے علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر والے صحابہ کا جذبہ پیدا کر، ایمانی قوت پیدا کر، جس طرح اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے اتارے، تیری مدد کے لیے بھی اتر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو کفار میں بڑے بڑے کافر مارے گئے، ان میں طعیمہ بھی شامل تھا، عتبہ بھی شامل تھا۔ طعیمہ کے بھائی نے یا دیگر رشتہ داروں نے یہ قسم کھائی کہ جو امیر حمزہ کو شہید کرے گا ہم اس کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا وحشی، اس کو کہا گیا اگر تو شہید کرے گا تو تجھے ہم آزاد کر دیں گے۔ وہ تو خوش ہو گیا کہ مجھے آزادی ملے گی، اور ادھر سے ہندہ نے بھی اعلان کر دیا جو امیر حمزہ کو شہید کرے گا اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ ہر شخص کی کوشش تھی۔ بہرحال شہادت تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے جس کو مل جائے۔ یہ ایسی موت ہے جو موت نہیں ہے بلکہ وہ حیات ہے، زندگی ہے۔ یہ موت، اس کو موت نہیں کہتے، شہادت زندگی کا نام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرے شہید مارے اگر تو غازی ہے، یعنی یہ وہ درجہ ہے شہادت والا۔ اگر جہاد کرتا ہوا مر گیا تو شہید، اور شہید زندہ۔ مرے شہید مارے اگر تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں
ہر طرح سے سرفرازی ہے. یہ تو کامیابی کا راستہ ہے. یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے جوق در جوق جنگوں میں اور جہادوں میں شریک ہوا کرتے تھے، بلکہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ مرتبہ شہادت کا نصیب ہو جائے. اتنا جذبہ اور قربانیاں ان صحابہ میں تھیں. انہی میں سے حضرت امیر حمزہ جب غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں کافروں میں سے جو بڑا کافر تھا اس نے سب سے پہلے آ کر للکارا، تو مقابلے میں امیر حمزہ سب سے پہلے آ گئے. امیر حمزہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں ان کا نام آتا ہے. بڑے بہادر، بڑے جنگجو. بہرحال واقعہ مختصر کروں، جب مقابلے میں آ گئے تو پہلے ہی وار میں اس بڑے جرنیل کافروں کے بڑے بہادر کو ایک ہی وار میں فنار کر دیا. وحشی کہتا ہے کہ میں بھی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. ارے تو بہادر ہے تو سامنے آ، چھپ کے وار کر رہا ہے، تو کیسا بہادر ہے؟ اگر یہ سامنے آ کے وار کرتا تو بالکل بچ کے نہ جاتا، مگر خدا کی تقدیر اور ہے. کہتے ہیں نا کہ تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ. بندہ تدبیریں کرتا رہ جاتا ہے اور اللہ کی تقدیر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے. امیر حمزہ کو شہادت نصیب ہونی تھی، مقام ملنا تھا. تو واشی کہتا ہے میں ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا. امیر حمزہ جب اس کافر کو قتل کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو میں نے دور سے نشانہ لگا کر اپنا برچھا پھینکا اور سیدھا حضرت امیر حمزہ کی ناف میں لگا، اور وہیں امیر حمزہ گر گئے اور اسی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. اب وہ کافروں کا میدان ہے، سارے کافر لپٹ گئے اور لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا. واشی کہتا ہے مجھے تو انعام کی لالچ تھی. ہندا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر تو حمزہ کا کلیجہ نکال کے آئے گا تو تجھے بہت بڑا انعام دوں گی. اب میں نے امیر حمزہ کے سینے کو چاک کیا، اندر سے کلیجہ نکالا، آنکھیں نکالی، کان کاٹے، اسی طرح بہت سارے اعضاء کاٹ کے اس کے ہار بنایا اور آ کر ہندا کو پیش کر دیا. ہندا بڑی خوش ہو گئی، مجھے ادھر سے بھی آزادی مل گئی، ادھر سے بھی انعام مل گیا. ہندا نے کوشش کی کہ امیر حمزہ کے کلیجے کو چبا لے، لیکن چبا نہ سکی. لیکن اس نے اپنے گلے میں وہ ہار ڈالا جو حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑوں کا ہار بنا ہوا تھا. یہ ہیں وہ ظالم لوگ. کتنا درندگی والا معاملہ ہے کہ شہید ہو گئے، بعد میں بھی معاف نہیں کیا. کتنی عجیب شہادت تھی. میرے آقا، روایات میں لکھا ہے میرے آقا نبی مکرم کتنے صبر کے پہاڑ ہیں، کتنے صبر و ہمت کرنے والے ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنے چچا کی اس حالت کو دیکھا تو ان کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. یہ حال کر دیا انہوں نے میرے چچا کے ساتھ، یہ حال کر دیا. خطیب کہتا ہے کہ جب اس نے ہاتھ ڈالا تو گویا ہار اعلان کر رہا تھا. امیر حمزہ کا ٹکڑوں کا وہ ہار اعلان کر رہا تھا کہ میں تو آج بھی دشمن کے سینے پہ، میں تو آج بھی دشمن کے سینے پہ مونگ دل رہا ہوں، میں تو آج بھی سینے کا ہار بنا ہوا ہوں، اور تمہیں تو ہمیشہ کے لیے ہار مل گئی.
میں تو آج بھی ہار بنا ہوا ہوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے ہار مل گئی، تم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے اور میں جیت گیا۔ امیر حمزہ جیت گئے۔ میرے آقا نبی مکرم رسول محترم فرماتے ہیں کہ میں نے جب اپنے چچا کو دیکھا میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لیکن اللہ کی طرف سے کیا آرڈر آیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے یوں کہہ دیا، سنیے نبی پاک کے الفاظ اور اللہ کا حکم، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے چچا کی حالت کو دیکھ کر یوں کہہ دیا کہ انہوں نے ہمارے چچا امیر حمزہ کا یہ حال کر دیا ہے، لہٰذا اگر مجھے موقع ملے گا تو میں ان لوگوں کا بھی یہی حال کروں گا، میں ان لوگوں کا بھی یہی حال کروں گا، اور ایک کے بدلے 70 آدمیوں کو میں قتل کروں گا۔ نبی کریم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے، جبریل امین آ گئے۔ اللہ اکبر، جبریل امین آ گئے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب مکرم، اے میرے محبوب مکرم، واقعی یہ ایسا موقع ہے کہ آدمی دیکھ کر صبر نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو الفاظ کہے ہیں میری تقدیر کے کوئی اور فیصلے ہیں، اور انصاف کا تقاضا کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ سنیے، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے ان کا بھی یہی حال کروں گا، بلکہ ایک کے بدلے 70 آدمیوں کو قتل کروں گا۔ نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے، اصول یہ ہے، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر انہوں نے کوئی تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، انہوں نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا انہوں نے تمہارا نقصان کیا اتنا بدلہ تو لے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو۔ جتنی سزا انہوں نے دی اتنی سزا دینی ہے، جتنی سزا انہوں نے دی اتنی سزا دینی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر لو، بدلہ نہ لو، بدلہ نہ لو تو کیا کرو؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہتر ہوتا ہے۔ یہ تو اونچ نیچ جنگوں میں جہادوں میں چلتی ہی رہتی ہے، کبھی وہ غالب کبھی تم غالب، لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کو ایسا غلبہ دوں گا کہ پورے عالم پہ تیرا ہی چرچا ہوگا، پورے عالم پر تیرے نام کا ہی چرچا ہوگا، پورے عالم پر تیری ہی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ اس لیے میرے محبوب گھبرانے کی بات نہیں، صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی صبر کا آرڈر دے دیا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے محبوب وَاصْبِرْ، صبر کر، اور اللہ کے لیے صبر کر، اللہ کے حکم کو مان کے صبر کر۔ وَلَا تَحْزَنْ، غمگین نہیں ہونا، رونا نہیں، پیٹنا نہیں، غم نہیں کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے تنگ دل بھی نہیں ہونا، اپنے دل کو وسیع کرو، اپنے دل کو وسیع کرو، صبر کو اختیار کرو۔ اللہ کی طرف سے جب یہ آرڈر آ گیا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہی کہہ دیا ہے، اللہ میں نے ان سب ظالموں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے آقا دو عالم اور اللہ کا حکم۔ بھائیو، ہمیں بھی
ہمیں بھی یہی نصیحت ملتی ہے۔ میں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے صبر کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صبر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھو میدان احد میں حضرت حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہے، آقا نے فرمایا اے زبیر ابن عوام، اپنی اماں کو جا کے منع کرو بھائی کی میت پہ نہ آئے، اس کی حالت کو دیکھ کر وہ عورت ہے وہ رونے لگ جائے گی، بے صبری کا مظاہرہ کرے گی، اس لیے اللہ کی طرف سے صبر کا آرڈر آ چکا ہے، اس کو وہیں روک لو، وہ تو ایک عورت ہے۔ حضرت زبیر کہتے میں اپنی اماں کے پاس چلا گیا، میں نے اماں کو جا کے آقا کا پیغام سنایا۔ اماں صفیہ بھی تو بہادر تھی، حمزہ کی بہن تھی، وہ بھی تھی بہت بڑی ایمانی قوت والی عورت تھی، کہنے لگی ہے میرے بیٹے جا کے حضرت محمد مصطفیٰ کو میرا پیغام دے دو کہ میں رونے نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کو مبارک دینے آ رہی ہوں۔ یہ ہے وہ عورتیں، میں تو اپنے بھائی کو مبارک دینے آ رہی ہوں، میں جا کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی کہ میرے بھائی نے اللہ تیرے دین کے لیے ایسی قربانی دے دی کہ ناک بھی کٹوا لیے، کان بھی کٹوا لیے، جگر بھی نکلوا لیا، آنکھیں بھی نکال دی گئیں اور سارا زخمی ہو گیا۔ اے اللہ میرے بھائی کی یہ قربانی قبول فرما لے اور اس کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے، میں تو اس کو مبارک دینے کے لیے آ رہی ہوں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر روئے گی نہیں، اگر تو صبر کا دامن ہاتھ میں رکھے گی تو پھر آ کے اپنے بھائی کو دیکھ سکتی ہے۔ آ گئی اور صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا اور کبھی بھی نہیں روئی بلکہ دعا مانگ کے چلی گئی۔ ہمیں تو صحابیات نبی کریم اللہ کے حکم سے یہی سبق ملتا ہے کہ کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے، حادثہ پیش آئے تو تم نے صبر کرنا اور اللہ سے اجر لینا ہے۔ اس لیے میں حضرت حسین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، انہوں نے بھی کتنا بڑا صبر کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اتنا صبر کہ چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں تڑپ گیا لیکن حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ قاسم اون و محمد جیسے، علی اکبر جیسے جوان سامنے پڑے ہوئے ہیں، خون میں نہا کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت حسین بہن کو بھی صبر کی تلقین کر رہا ہے، خود بھی صبر کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حسین تو وہ حسین ہے کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین۔ سب کہہ دو واہ حسین، ہم تو واہ حسین والے ہیں۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی پھر نہ کچھ نہ کھویا، وہ حسین، وہ حسین، واہ حسین۔ ذرا اونچا بولو نا، اڑوس پڑوس کو بھی پتہ چلا کہ ہم حسینی ہیں جی، اڑوس پڑوس کو بھی پتہ چلے کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ حسینی ہیں۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین، وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا، وہ حسین، وہ حسین، واہ حسین، وہ حسین، واہ حسین۔ اور جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، واہ حسین، وہ حسین۔ سب کہہ دو واہ حسین، وہ حسین۔ اسلام کا جس نے اپنے خون سے اسلام کو دوبالا کر دیا اور اپنے خون سے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔